الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 24 شعبان المعظم سنہ 1444 ہجری بمطابق 17 مارچ 2023 کا یہ جمعہ جامع مسجد اللہ والی حیدر پورہ ملتان میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ آئندہ جو جمعہ ہوگا ہم رمضان المبارکہ میں زندہ رہے تو گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو رمضان المبارکہ کے آنے سے پہلے رمضان المبارکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ سے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مالک کائنات نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ پہلی بات کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ گویا جتنے مہینے ہیں 12 جو مالک کائنات نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ سورہ توبہ کا مفہومی ترجمہ آپ کو سنایا میں نے۔ تو اس میں 12 مہینے جب سے اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے تو ان 12 مہینوں میں قرآن کریم میں صرف رمضان ہی کا نام آیا ہے۔ کیا یہ بھی اس کی شان میں ایک بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے جناب؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 میں بنا، تو جب ہر سال وہ 14 اگست 1947 آتی ہے آپ اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو بھائی قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بھی آ رہا ہے، بڑی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ تیسری بات، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں اس میں ہیں۔ قرآن میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جو ہدایت لینا چاہے ہدایت لے لے، ہدایت ہے۔ ھدی للناس بھی قرآن نے کہا، یہاں ھدی للمتقین بھی کہا، تو متقین اپنے انداز میں ہدایت لیتے ہیں اور عام لوگ اپنے ہی انداز میں ہدایت لیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں کا بیان ہے قرآن میں۔ تو قرآن کو چھوڑ کر کے کون سا راستہ ہم لینا چاہتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر کے کون سی کسی سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر کے اپنے فیصلے کن لوگوں سے ہم کروانا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جائے وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے،
قابل تعریف ہے۔ آئیے آگے قرآن کریم نے کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا تم میں جو کوئی مہینہ یہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، ضرور اس کے روزے رکھے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ رمضان ہی کا ہوگا، پہلا روزہ ہوگا یا دوسرا روزہ ہو جائے گا۔ 29 کا یہ چاند ہوا تو جمعرات یکم ہو جائے گی، 30 کا ہوا تو جمعہ یکم ہو جائے گی، انشاءاللہ جمعے بھی 5 بن جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اب آپ سماعت کریں گے تو فرمایا تم میں جو کوئی اس مہینے کو پائے، جو کوئی پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن کریم نے پھر کچھ لوگوں کو رعایت دیتے ہوئے کیا کہا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیماریاں سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اب بیماری یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، پیٹ میں درد ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تھوڑا سا بی پی اپ ڈاؤن ہو گیا تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ہارٹ پرابلم تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر کا پرابلم ہے تو جناب میں کیسے روزہ رکھوں؟ تو اس میں یا تو آپ کا اپنا تجربہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہی صبح شام کی میڈیسن لینے کے ساتھ میں یہ روزہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں ساری اور افطاری میں، تو یہ اپنا تجربہ تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور ڈاکٹر بھی ایسا ہے کہ جو دین اسلام کا مخالف نہیں ہے اور سلجھا ہوا ہے اور دین اسلام کو سمجھنے والا ہے، تو پھر آپ اس کی رائے کا بھی احترام کرتے ہوئے ایسا کر لیجئے جیسے وہ کہتا ہے۔ اور اگر نہ اپنا تجربہ ہے نہ کسی نے کہا ہے تو یوں ہی اپنے آپ ہی گمان کر لینا کہ مجھ پہ روزہ نہیں ہے، مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں فقہا نے اجازت نہیں عطا فرمائی۔ تو آپ اور میں غور کر لیں کہ مجھ پہ روزہ فرض ہے تو ضرور رکھنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور مریض بھی وہ سوچ لے، اپنی رپورٹس، اپنے معمولات، اپنے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پھر کسی مفتی اسلام سے فتویٰ لے لے کہ مجھ پہ روزہ رکھنا ضروری ہے، یا میں چھوڑ سکتا ہوں، یا میں اس روزے کی قضا بعد میں کر سکتا ہوں۔ اور فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو بندہ اتنا بیمار ہے کہ وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ پاتا اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری اور بگڑنے کا خطرہ ہے، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ پھر گرمیوں کے اندر روزے نہ رکھے، موسم معتدل ہو جائے تو پھر وہ روزے اس کی قضا کر لے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ وہ مالک اس کمی کو معاف فرما دے۔ اب حکم ہوتا ہے، ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کیا خوبصورت انداز مالک نے اپنایا ہے۔ تم پر اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، یعنی تمہیں آسانی دے رہا ہے مالک، دشواری نہیں دے رہا، لیکن گنتی پوری کرنی ہے۔ 29 کا مہینہ ہے تو 29 روزے رکھنے ہیں، 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری مالک نہیں چاہتا۔ وہ کئی ماہوں سے زیادہ انسان سے پیار کرنے والی ذات ہے، وہ دشواری کہاں چاہتی ہے؟ پھر اس نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہی کھانے پینے سے منع کیا ہے، راتوں کو تو منع نہیں کیا، سحری کو تو منع نہیں کیا، افطار کو تو منع نہیں کیا۔ اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے۔ پھر مالک کائنات نے بڑا خوبصورت انداز بیان کیا، اور کیا حسین انداز ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے
حق گزار بنو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اب یہ رمضان المبارکہ کے روزے اور ان روزوں کی فرضیت، ان روزوں کے رکھنے کا حکم، اور ان روزوں میں اگر بیماری آ جائے، تھوڑی بہتی بیماری کی تو بات ہی نہیں ہے، بیماری ایسی کہ جس میں روزہ رکھنا دشوار ہو جائے اور پھر بھی کسی مفتی اسلام سے رائے لے لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دارالافتاء اہل سنت یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا دارالافتاء ہے، پورے پاکستان میں اس کی شاخیں ہیں، آن لائن بھی یہ آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے قریب انصاری چوک شاہ رکن عالم میں فیضان مدینہ کے باہر بھی دارالافتاء قائم ہے۔ صبح 10 سے لے کر تقریباً 3:45-4 بجے تک یہ حضرات ہوتے ہیں، دن میں ظہر کے وقت وقفہ ہوتا ہے، بعد میں پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ یہاں پہ بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب آئیے ذرا اگلی بات سماعت کیجیے گا۔ اب مالک کائنات نے رمضان المبارکہ کے حوالے سے اور اس ماہ میں عبادت کرنے والوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ پہلی رات یا تو پھر بدھ کی پہلی رات ہو جائے گی، یا پھر جمعرات کی رات پہلی ہو جائے گی، جمعرات گزار کر پہلی رات ہو جائے گی۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے آگے جو ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی رعایتی پیکج مل رہا ہے رمضان المبارکہ میں، ہر رات میں نماز پڑھنے والے کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، اور جو بندہ اس رات میں 20 تراویحیں پڑھے گا اور اس کو جناب والا سیدھی 30,000 نیکیاں ہاتھ میں آ جائیں گی۔ تو یہاں 8 کا تصور ختم ہو گیا، 12 کا تصور ختم ہو گیا۔ ہم تو جناب والا حال میں مزید چاہتے ہیں نا، روپیہ پیسہ زیادہ ملنا چاہیے، تو بھائی نیکیاں بھی زیادہ ملنی چاہیے، اور نیکیوں میں اجر و ثواب بھی زیادہ ملنا چاہیے، اور سجدے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ بلکہ میں تھوڑی آگے مسٹیک کر گیا کہ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ہیں، تو جناب والا 20 تراویحوں کے تو 40 سجدے ہوتے ہیں، 20 تراویحوں کے تو 40 سجدے ہوتے ہیں، اور 40 اور 20 جناب والا تراویحاں پڑھنے والا 60,000 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ کیا بات! واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ تو سیزن آنے والا ہے جناب، تیاری کیجئے، سیزن سے پہلے ہی ایکٹیو ہو جائیے، اپنے معمولات سے فراغت پا لیجئے، اور سیزن میں نیکیاں کمانے کا ذہن بنا لیجئے۔ آگے میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے یہ تو ہے نا ہر سجدے کے 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اونچی بول سکیں گے جناب؟ کیا بات ہے جناب! سرخ یاقوت، یہ اہل عرب میں بڑا قیمتی یاقوت مانا جاتا تھا، کہ سرخ یاقوت، یہ ماربل کی بات نہیں ہو رہی یہاں، یہ چینی کی پلیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پلسٹر وغیرہ روغن اور ڈیکوریٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، سرخ یاقوت کا گھر اللہ جنت میں بنائے گا۔ تو پھر رمضان میں خوب عبادت کرنی چاہیے نا۔ کیا بات ہے جناب والا! اگلی بات سنیے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے جناب! اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سابقہ گناہوں کی بھی معافی مل گئی، صبح سے لے کر رات تک
70,000 فرشتے دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں. اور فرمایا دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے نیچے گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو ماہ مقدس آنے والا ہے، ماہ مقدس آنے والا ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے، کتنے مرتبے والا ہے کہ یہاں عبادت کرنے کا پہلے تو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، پھر قرآن اترنے کا مہینہ ہے، پھر قرآن کے اندر رہنمائی فیصلے کی روشن باتیں ہیں، ہدایت ہے، پھر کہا گیا کہ اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. اور تم اس کے روزے رکھو، تم میں سے جو کوئی بھی مہینہ پائے اس کے روزے رکھے، جو بیمار یا سفر کی حالت میں ہو جائے تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر دشواری نہیں چاہتا. یہاں تک کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ مفہومی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. اب آئیے ذرا رمضان المبارکہ کی کیا شان ہے اور روزوں کی بھی کیا شان اور کیا مقام و مرتبہ ہے. اب آپ سماعت کریں گے تو میں اگلی بات کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. سے روایت ہے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان المبارکہ میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی گئی. نبی بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، رمضان بھی اعلیٰ، روزے بھی اعلیٰ، اور ہمارے اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب کہتے ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. بولیے ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کیا بات ہے، ہمارے نبی بھی اعلیٰ. کیا بات ہے. اب سنیے وہ 5 چیزیں کیا ہیں. فرمایا جب رمضان المبارکہ کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان المبارکہ کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف یعنی میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. کیا بات. اب رمضان المبارکہ کی پہلی رات، اور پہلی رات آنے سے بھی پہلے، پہلی رات آنے سے بھی پہلے اگر خریداری کرنی ہے تو پہلے ہی ذہن بنانا پڑتا ہے نا، اپنے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے نا. اور یہاں خریداری کرنے سے پہلے پتہ ہے آٹے کی ٹرالی جو آ رہی ہے، آٹے کا ٹرک جو آ رہا ہے، آٹے کی جو گاڑی آ رہی ہے اس کا ٹائم 9 بجے ہے. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگے فجر کی نماز سے پہلے لوگ لائنوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہے وہ مفت بٹ رہا ہے آٹا؟ کوئی نہیں، قیمتاً بٹ رہا ہے، قیمتاً دینا ہے. 650 روپے کا انہوں نے دینا 10 کلو آٹا اور 1 تھیلا دینا ہے. اور ابھی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی تو بندہ لائن میں جا کے لگ گیا، عورت لائن میں جا کے لگ گئی، نماز فجر بھی نہ پڑھی. تو جب اللہ کے گھر میں آنے کی بات ہوتی ہے، جب نیکی کی بات ہوتی ہے، جب نماز کی بات ہوتی ہے، روزے کی بات ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، خیرات کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کے حضور جھکنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو بندے یہ چلاک نہیں بنتے. اب میں بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارکہ کی پہلی رات اللہ کریم اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت کر لے گا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. تو یہ رات پانے کے لیے اسے پہلے تیاری کرنی ہے. اپنے معمولات کو سمیٹ لیجئے، اپنے معمولات کو جناب والا جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو مینجمنٹ کر لیجئے، ان کی جناب والا کلوزنگ کر لیجئے، تاکہ رمضان المبارکہ میں صحیح معنوں میں راتوں کو بھی عبادت کر سکیں، دن کا روزہ بھی رکھ سکیں اور روزہ بھی سکون سے رکھ سکیں، اور اپنے اللہ کے حضور حاضری بھی سکون سے دے سکیں. قرآن کی تلاوت کا ٹائم بھی مل جائے، تسبیحات کا ٹائم بھی مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا ٹائم بھی مل جائے.
تو 11 مہینے کمایا، اب کما تو بھلے ہم 13 مہینے لیں، پورا نہیں ہوتا جتنی مہنگائی ہے، لیکن مالک کائنات کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں ضرور اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور رمضان آنے سے پہلے تیار کرنا ہوگا۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ فضیلت رمضان کی بات رمضان میں نہیں کر رہا، پہلے ہی کر رہا ہوں، آخری جمعے کو کر رہا ہوں، تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں اور پھر تیار ہو جائیں عبادت کے لیے۔ اب 5 جو فضیلتیں، 5 جو چیزیں اللہ پاک نے ہمارے نبی کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ دوسری بات اس میں حضور نے ارشاد فرمائی، شام کے وقت ان کے منہ کی بو، اب بدبو کا لفظ میں تو نہیں استعمال کر رہا، روزہ رکھنے کے بعد جو شام کے وقت منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اونچی آواز سننے کو دل کر رہا جناب، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ اب اگلی بات سماعت کیجئے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا تیسری بات کیا ہے کہ ان کے لیے فرشتے ہر رات اور ہر دن میں بھی اور رات میں بھی، ہر رات اور ہر دن فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب روزہ دار کتنا خوش بخت ہے جناب کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر میں کام کرے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ سویا ہوا تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ چل رہا ہے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ لیٹا ہے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں، وہ کام کاج کر رہا ہے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اب فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، تو اپنے بندوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، فرمایا اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب کوئی پکارے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب چوتھی بات سنیے ذرا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اب جنت کو سجایا جاتا ہے بندگان خدا کے لیے، حضور کی امت کے لیے جنت کو مزین، آراستہ، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی مشقتیں جھیل کر کے میرے بندے آئیں گے اور جنت کے آ کر آرام سے وقت گزاریں گے۔ اب جناح صاحب کا بھی کسی نے قول یہ سنایا بھی ہے اور یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاید بڑے پیارے انداز میں اس کی طرف اشارہ کیا، کہا آرام سے سونا ملا، ہاں جان کی اکسیر ہے، عشق ہو کر خاک میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو زمین کے اوپر کام کر لیجئے اور زمین کے نیچے آرام کو انشاءاللہ پھر جگہ مل ہی جائے گی۔ پانچویں اور آخری بات کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، چاند رات، تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا بات! تو قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، انہیں اجرت دے کر کے نوازا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارکہ اگر بدھ کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر جناب والا رمضان المبارکہ کی وہی بدھ کی رات ہو جائے گی، یکم کی رات ہو جائے گی، پہلی رات، اور جمعرات کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر جمعرات کو چاند نظر آ جاتا ہے تو جمعے کا روزہ ہو جائے گا۔ بہرحال آئندہ جمعہ ہر حال میں رمضان ہی کا جمعہ ہوگا۔ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، رمضان نے تو آنا ہی آنا ہے نا، تو آنے سے پہلے عبادت پر کمر بستہ ہونے کی نیت فرما لیجئے گا۔ اللہ کریم نے چاہا تو آئندہ جمعہ ایک اور موضوع لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔